بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی احسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی اور محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا اور آپ حضرات کی زیارت سے بہرور ہو کر قلب و روح میں ایک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. یہ ایک ایسی شخصیت کے ذکر مبارک کے لیے یہ محفل سجی ہے جس کے اوصاف کا اگر ایک ایک کر کے تذکرہ کیا جائے تو کئی گھنٹے بھی اس کے لیے کافی نہ ہوں. میں ان کی کس بات کا تذکرہ کروں؟ ان کی تواضع کا، ان کی للہیت کا، ان کے خوش مذاقی اور بذل سنجی کا، ان کی امت کے لیے تڑپ کا. ان میں سے ہر ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک دفتر چاہیے، اور الحمدللہ ماہنامہ الحسن کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اس خصوصی نمبر میں ان کے ان اوصاف جلیلہ کا تذکرہ ہمارے لیے خلاصے کی صورت میں پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس سے ہمیں صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں اگر اپنے ساتھ تعلق کا ذکر کروں تو ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے کہ میرے لیے وہ ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے. یعنی میں نے براہ راست تو ان سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن یہ اس زمانے میں نہ صرف فارغ التحصیل ہو چکے تھے بلکہ استاد بن چکے تھے، حدیث کے استاد بن چکے تھے جب ابھی میں چوتھے پانچویں درجے میں پڑھتا تھا. اور مجھے پہلی بار جو بات یاد ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے دارالعلوم کراچی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا سن 1954 میں، اور اس میں پورے ملک سے تمام علماء کرام اس میں تشریف فرما تھے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان اکابر کا ایک گلدستہ جمع تھا. تو میں اس وقت بچہ تھا اور تیسرے چوتھے درجے میں پڑھتا تھا. تو میں نے پہلی بار ان کی اس اجتماع میں سنی، اور جب ان کا بیان ختم ہوا تو اس کے بعد ایک بزرگ تھے، اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان میں سے کسی کی نے یہ فرمایا کہ سب کچھ تو ان مولانا عبد الرحمن صاحب نے کہہ دیا، اب ہمیں کیا کہیں، اب ہم کیا کہیں. تو میرا سب سے پہلا آپ کے درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا میرے ساتھ معاملہ ایسا تواضع والا، ایسا محبت والا تعلق تھا کہ جب
وہ مسلم شریف کبھی سے پڑھا رہے تھے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہارا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا حضرت کیسی بات کہہ دی آپ نے، میں کہاں آپ اور کہاں میں؟ کہنے نہیں میں باقی شاگرد ہوں تمہارا۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگے جب میں مسلم شریف پڑھاتا ہوں تو تمہاری شرح جو ہے تکملہ فتح الملہم اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس لیے میں تمہارا شاگرد ہوں۔ اب کہاں ان کا اونچا مقام اور کہاں میں ایک ادنا طالب علم، لیکن ان کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اکابر کا ہم سنتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت ہمارا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو حضرات اکابر علماء دیوبند تھے وہ سب کچھ ہو کر کچھ نہیں تھے، سب کچھ ہو کر کچھ نہیں تھے، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، باوجود علم کے اعلیٰ مقام کے، باوجود مقبولیت کے اعلیٰ مقام کے، ان کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے رفیق کار ہوں، میرے دوست ہوں، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو شاگرد بھی کہہ دیا، اور جیسا کہ مولانا حنیف صاحب نے فرمایا کہ ہر وقت تبسم ان کے چہرے پر، خوش مزاجی، اور خوش مزاجی بھی اس درجہ کے بعض اوقات آدمی ان کے کلام سے، ان کے بے ساختہ جملوں سے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں، ہماری اسلاف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تقوی، اپنے ورع، اپنے عبادت، اپنے اخلاص، اپنے للہیت کو مذاق میں چھپایا ہوا تھا، مذاق میں چھپایا ہوا تھا۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جو لوگ مرسل کو حجت نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کی مراسیل حجت ہے۔ اتنے بڑے امام، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور ایک جملہ ایسا کہا ان کے ایک شاگرد نے جو میرے دل پر نقش ہو گیا۔ جملہ یہ کہا کہ کنا نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، کنا نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، ہم دن میں ان کے قہقہے سنا کرتے تھے اور رات کو ان کے رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ تو دل میں وہ اپنے ہنسی مذاق سے انہوں نے اپنے زہد کو، اپنے تقوی کو، اپنے رجوع الی اللہ کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی ہمیں بڑا بزرگ نہ سمجھے۔ اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتے تو اس وقت ان کے دیکھنا، ان کا رونا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے اسلاف میں حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جہاد میں 1857 کے جہاد میں جن کی شہادت ہوئی، تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خانقاہ میں بیٹھتے تھے اور جتنے لوگ آتے تھے ان سے بڑے مزاح اور مذاق کی باتیں کرتے تھے، اور مزاح و مذاق کی باتیں اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہی تھے کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن جہاد شاملی میں انہوں نے اپنے شجاعت کے جو جوہر دکھائے اور شہادت کا جو مرتبہ پایا، وہ ایسا ہے کہ قابل رشک۔ اور جتنے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو دوسرے درگاہ سے مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو اپنا جیسے امام سمجھا کرتے تھے، اپنے زہد و ورع میں اور تقوی میں اور اخلاص میں، رجوع الی اللہ میں۔
لیکن مذاق میں چھپایا ہوا تھا. بلکہ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، بلکہ میں نے خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک صاحب تھے جن کو کشف ہوا کرتا تھا. کشف قبور بھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، وہ یہ کشف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے ایک طرح کا. وہ حجت نہیں ہے شریعت میں کہ کوئی کشف کوئی الہام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، لیکن کسی اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس پر کچھ احوال منکشف ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ وہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور ان کے حق میں فاتحہ پڑھی ایصال ثواب کے لیے. تو کچھ ایسا محسوس ہوا ان کو کشف میں جیسے حضرت حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جاؤ کسی مردے پہ جا کے پڑھنا، زندوں پہ نہیں پڑھا کرتے. تو ہمارے اسلاف میں ایسے حضرات بہت گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم و معرفت کو اور اپنے زہد و تقوی کو اپنی خوش مذاقی میں چھپایا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک وحدت ملی کا ایک ایسا جذبہ اور ایسی تڑپ عطا فرمائی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفریق ختم ہو اور کسی طرح مسلمان یکجا ہو کر وہ دین کی وہ خدمت انجام دیں جو اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. اس کے لیے وہ غلطاں پیچاں رہتے تھے، بعض اوقات اس میں دوسرے لوگوں سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا، لیکن ان کے دل میں جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ وحدت قائم ہو، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا. حضرت والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شیخ الہند سے بیعت ہوئے تھے، اور حضرت شیخ الہند ہی سے چاہتے تھے کہ دورہ حدیث ان سے پڑھیں. تو جب لوگ طلبہ جو ہیں عصر کے بعد اپنی کچھ تفریحات میں یا کسی ورزش میں مصروف ہوتے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی دارالعلوم دیوبند کے جو مشہور درخت ہے اس نہیں انار کا نہیں، وہ ایک دوسرا درخت مشہور ہے وہاں پر، اس کے اندر مولسری کا اس کے نیچے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہو کر مجلس فرماتے تھے. ایسی مجلس ہوتی تھی کہ طلبہ اساتذہ آ جاتے تھے، بیٹھ کر باتیں کچھ ہوتی تھی، عام طور سے دین کی باتیں. تو ایک مرتبہ جب مالٹا کی اسارت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا کہ ہم نے مالٹا کی قید میں 2 سبق حاصل کیے. مالٹا کی قید میں 2 سبق حاصل کیے. اب وہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیخ الحدیث، وہ شیخ التفسیر، وہ مجاہد جس نے ریشمی رومال کی عظیم تحریک برپا کی، وہ مجاہد جو جا کر قید میں جس نے 2.5 سال یا 3 سال گزارے، وہاں کی تنہائیوں میں کہتے ہیں میں تنہائیوں میں غور کر کے میں نے غور کیا تو میں نے مسلمانوں کی پستی کے 2 سبب محسوس کیے. ایک یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، اور مسلمانوں کا زوال اسی طرح شروع ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں کہیں صوبائی عصبیتیں جنم پا گئیں، کہیں فرقہ واریت جنم پا گئی. اس کے نتیجے میں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہوئے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسرا سبب قرآن کریم کو چھوڑنا. لہذا فرمایا کہ میں اپنی ساری آئندہ زندگی ان 2 مقاصد کے لیے صرف کروں گا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم و تربیت کے لیے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہی 2 کام
بہت اہتمام کے ساتھ انجام دیے. تو یہ وحدت امت یہ ایسی کوئی معمولی بات نہیں. ہمارا سارا روگ یہی ہے. ہماری پستی کا، ہمارے زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک وقت دیکھیے آپ خلافت عثمانیہ ہے اور وہ ساری آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہے. جو اس وقت خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا وہ بعد میں ان لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں، استعماری طاقتوں کے نتیجے میں ایک صوبے کو 4 5 ملکوں میں تقسیم کر دیا. یہ ساری باتیں اس لیے کہ اتحاد اور وحدت کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا گیا. تو ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا اور ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ کا شروع سے یہ کردار رہا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مفتی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی ہم چھوٹے بچے تھے تو فرمایا کرتے جب بھی لاہور جاؤ تو پہلے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرو. ہم جا کر سب سے پہلے حاضری وہاں دیتے تھے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت کی ایک مجلس ایسی تھی کہ اس میں ہر فرقے کے لوگ آتے، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے. اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آ کر حضرت کی باتیں سنتے اور حضرت کا جو مذاق تھا معرفت کا اور طریقت کا اور تصوف کا اس کو ان سے سیکھتے تھے. تو جامعہ اشرفیہ کی پوری تاریخ ہے الحمدللہ اس وحدت کے قائم کرنے کے لیے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی علامت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس نقوش پاک کو باقاعدہ آئندہ بھی سلامت رکھے، اور جامعہ اشرفیہ کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کو خدمت دین کے لیے جیسا پہلے موفق فرمایا آئندہ بھی موفق فرمائے رکھے، اور اس سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کا صحیح علم بھی رکھتے ہوں اور دین کی صحیح سمجھ بھی رکھتے ہوں، اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ و دعوت کے لیے اور اسلامی مقاصد کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اجازت ہے حدیث کے 2 کلمات. مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں حدیث کی اجازت دوں، اور جامعہ اشرفیہ کے دور حدیث کے طلبہ بھی ہیں اور معلوم ہوا کہ جامعہ امدادیہ کے طلبہ بھی ہیں اور موقوف علیہ کی بھی طلبہ ہیں اور مختلف مدارس کے بھی سنا ہے کہ تشریف رکھتے ہیں. جامعہ کا اساتذہ بھی جی. جامعہ کا اساتذہ بھی چاہتے ہیں. تو حقیقت میں سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اجازت دوں، لیکن محض تعمیل حکم کے لیے اور تحصیل سعادت کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں. یہ حدیث مسلسل ایک قسم ہے حدیث کی کہ جو اس امت کے عشق کی ایک علامت ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اگر کسی خاص کیفیت سے ارشاد فرمائی تو صحابی نے بھی اس کو آگے اسی کیفیت کے ساتھ روایت کیا، صحابی نے تابعی کے سامنے بھی اسی کی کیفیت کے ساتھ روایت کیا، اور پھر وہ اسی طرح تسلسل چلا آتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات اپنے سر اقدس پر ہاتھ رکھ کر فرمائی تھی تو صحابی نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر فرمائی، تابعی نے بھی اپنے شاگرد کے سامنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمائی. اگر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت اپنی لحیہ مبارکہ پر دست مبارک رکھ کر فرمائی تھی تو صحابی نے بھی اسی طرح فرمائی اور تابعی نے بھی اسی طرح فرمائی، اور یہ تسلسل جاری رہا. ایسی احادیث کو احادیث مسلسلہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک حدیث ہے جس کو حدیث الرحمہ بھی کہتے ہیں اور حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر آج تک ہمارے استاد تک
جب بھی کوئی طالب علم حدیث پڑھنے گیا تو استاد نے سب سے پہلے جو حدیث اس کو پڑھائی یا سنائی وہ یہ حدیث تھی. حدیث مسلسل بالاولیہ اس لیے کہتے ہیں. اور یہ میں نے متعدد مشائخ سے حاصل کی ہے اور میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس تسلسل میں آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں. حدثنی به الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام کما حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی فی مکۃ المکرمہ والشیخ الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرے ساتھ پڑھ لیجئے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ سب سے پہلی حدیث جو پڑھائی جاتی تھی وہ کیسی حدیث تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے. جو کہتے ہیں کہ مدرسوں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلی حدیث جو پڑھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن اور ارحموا من فی الارض. ارحم المسلمین نہیں کہا بلکہ سارے زمین والوں پر رحم کرو. رحمان تم پر رحم کرے گا آسمان والا تم پر رحم کرے گا. البتہ رحم کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رحم کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے کسی کے ساتھ رحم کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے. سکھایا گیا ہے کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو لیکن رحم کرو اس طرح رحم کرو کہ ترس کھاؤ اس کے اوپر اور اس کو کسی طرح جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کرو. تو مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا کسی کی ذات سے بغض نہیں رکھتا. مسلمان رحمت کا داعی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں رحمت للعالمین ہیں. ان کا جو پیروکار ہے وہ بھی سراپا رحمت ہونا چاہیے اور سارے برے کام کرنے والوں کے لیے بھی دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ان برے کاموں سے ان کو نکال دے. اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اس حدیث کی اس تسلسل کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اجازت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی تمام مرویات کی جو مجھے تمام مشائخ سے حاصل ہیں چاہے وہ مشائخ ہند و پاکستان کے ہوں یا مشائخ بلاد عربیہ کے ہوں ان سب کی اسانید سے جو کچھ روایات مجھے پہنچی ہیں میں ان سب کی آپ حضرات کو اجازت عامہ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے طریقے میں اور ان کے سلسلے میں شامل ہونے کی برکات سے بہرور فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر فتنے سے باہمی افتراق سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے اپنی رضا کی خاطر متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس کے اوپر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے ایک دوست شاعر اسلام سید سلمان گیلانی صاحب اس وقت ICU میں ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین میں احباب میں اور جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ جو
اس بیماری میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہر طرح کے بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے افغانستان کی اس نئی حکومت کو اے اللہ اپنے رحمت سے استحکام عطا فرما، یا اللہ ان کو قوت اور استحکام عطا فرما، یا اللہ ان کو ایمان اور حکمت دونوں سے سرفراز فرما، یا اللہ ان کو ایمان اور حکمت کے ساتھ سرفراز فرما کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طرح آپ نے دنیا کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں ان کو فتح مبین عطا فرمائی، اس طرح یا اللہ ان کو ایک مثالی اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کو اس کو منوانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے بہترین برکات اور ثمرات ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے 20 سال تک جد و جہد کی ہے، جن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے ان کو آپ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی ہے، یا اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر ان کو ایک مثالی اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان کو جو چیلنج درپیش ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے وہ عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، دشمنوں کے سازشوں کو ناکام بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ملک کو بھی اپنے فضل و کرم سے اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے عوام زعماء حکام سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ سب کو اس ملک کی ترقی اور بقا اور استحکام کے لیے موفق فرما، یا اللہ ہمارے پر جو فتنے مسلط ہیں، ہماری جو بیرونی سازشیں ہمارے اندر جگہ پا رہی ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما دے، یا اللہ جو لوگ غیر اسلامی قوانین نافذ کرنے کی فکر میں ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما، یا اللہ جو غیر اسلامی قوانین ابھی تک چل رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کو سود کی لعنت سے نجات عطا فرما، یا اللہ سود کی لعنت سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کی مکمل توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔